اچھا اب دیکھیے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں مثلاً کیا ملے گا. دیکھیں ہم جب وہ دیکھتے ہیں سیاستدان ہیں, فاسق و فاجر افراد ہیں, ان کے پاس تو جناب بڑے چیزیں ہیں, اور ہمارے پاس کیا ہے. مثلاً تھے ایک عالم دین, ایک دفعہ انہوں نے پروردگار سے شکایت کی کہ بادشاہ جو تھا ان کے زمانے میں اس کا ایک باز گم گیا. دیکھیے بادشاہوں کے اس طرح کے بھی شوق ہوتے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں وہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں. اس کا بہت ہی فیوریٹ ایک باز تھا, عقاب, وہ کہیں اڑ گیا. تو بادشاہ نے کہا, اچھا دیکھیے بادشاہ پہلے زمانے میں بھی احمقوں کے ہاتھ میں اس طرح کی حکومتیں آ جاتی تھیں, آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اس دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اس انداز سے گزرے ہیں کہ ان کا ایک آئی کیو ایک عام آدمی کے آئی کیو لیول سے بھی کم ہے, لیکن بہرحال ان کو حکومتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں. بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو پورے شہر کے گرد اتنی لمبی لمبی دیواریں بنا دو کہ یہ عقاب نکل کے باہر نہ جا سکے. تو ان عالم نے کہا کہ پروردگارا ایسے جو کم عقل افراد ہے یہ بادشاہ, اس کو تو نے اتنی بڑی بادشاہت دے دی اور ہمیں جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں, یعنی ہم لوگ فاقو مثلا کر رہے ہیں, ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں. تو پروردگار عالم کی طرف سے حکایتوں میں یہ ہے کہ ان عالم کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اس بادشاہ کی بادشاہت اس کی تمام تر جہالت کے ساتھ تمہیں دے دی جاتی ہے, کیا اس بات کو قبول کرو گے؟ اور تمہارا تمام علم تمہارے فقر کے ساتھ اس بادشاہ کو دے دیتے ہیں, کیا قبول کرو گے؟ کہ وہ عالم کب کپا گئے, کانپ گئے, نہیں پروردگار ایسی جہالت کے ساتھ مجھے بادشاہت بھی نہیں چاہیے. تو یہ آپ غور و فکر کریں کہ اگر کبھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی معلومات کسی دینی طالب علم یا عالم کے ہاتھ میں نہیں بھی آتا ہے تو بھی کتنی بڑی دولت اس کے پاس آ رہی, اتنی بڑی دولت آپ کے پاس آ رہی ہے کہ آپ کو اگر ایکسچینج کرنے کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اب جو علم دین آپ کے پاس آ گیا, جو دین کی فہم اور معرفت آپ کے پاس آ گئی ہے, اس کو آپ ایکسچینج کر لیں کسی دنیاوی معلومات سے, تو انسان فوراً کپ آ جائے گا جیسے عالم کپ آ گیا کہ نہیں پروردگارہ مجھے ایسی جہالت کے ساتھ یہ بادشاہت بھی نہیں چاہیے. دیکھیے علم دین کی ویلیو اور قیمت کیا ہے, آپ آج کیونکہ آج پہلی کلاس ہے, اس کی ایک ویلیو اور قیمت کا صحیح طور پہ پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارے عالم گزرے ہیں, علامہ ذیشان اظہر جوادی ابھی تک زندہ ہیں, اتنا کام کر کے گئے ہیں معاشرے کے اندر. یہ خود کہا کرتے تھے کہ ایک عالم دین اپنی اچیومنٹ کو لوگوں کے سامنے, عام لوگوں کے سامنے کیا بتائے. اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں ان کی یہ بات, کیا بتائے وہ. مثلا وہ یہ کہے گا کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, عوام تو ایک کتاب پڑھنے کو تیار نہیں, انہوں نے کتابوں کی اہمیت کا احساس ہے. وہ کہے کہ میں نے اتنے جو ہے وہ مدارس کے اندر پڑھایا ہے بچوں کو, وہ کہے گا کیا ہوا الف زبر آ بے زبر با تے زبر تا, جو اس طرح کی کوئی چیز پڑھائی ہوگی, عوام کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی جو بھی اپنی وہ اچیومنٹ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا, لوگوں کے سامنے اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں پیدا ہوتی. آج یہی علامہ ذیشان اظہر جوادی یہ اپنے جوانی کا جب ان کا دور تھا تو آیت اللہ سید محمد باقر الصدر کے خصوصی شاگردوں میں سے ہوتے تھے, اور مولانا غلام علی وزیری جو ہمارے مدرسے کے سرپرست اعلیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ مدرسے میں ان کے ساتھ ہوتے تھے تو پوری رات, یعنی کسی بھی وقت ان کے کمرے کی لائٹ بند ہی نہیں ہوتی تھی, یعنی جب وہ اس کمرے میں ہوتے تھے, کیونکہ لگتا ہی نہیں تھا کہ شخص کبھی سوتا ہے. مسلسل جب تک یا تو درسوں میں باہر گئے ہوئے ہوتے تھے علم حاصل کر رہے ہیں, یا جب اپنے کمرے میں آتے تھے تو کتابوں کے ترجمے شروع کر دیتے تھے. تو علامہ ذیشان اظہر جوادی تو یہی بتاتے تھے کہ اپنی اچیومنٹ عام لوگوں کو ہم کیا بتائیں, یعنی کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہے. تو وہ جو حاصل آپ نے کیا ہے اس کی اہمیت عام لوگوں کو پتہ نہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک عالم بہت زیادہ اپنے طالب علموں کو اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ دین بہت قدر و قیمت رکھتا ہے, یہ بہت قیمتی. تو ایک دفعہ وہ طالب علم کا جوتا پھٹ گیا اور وہ موچی کے پاس گیا, پیسے تھے ہی نہیں. کہا کہ تم ایسا کرو کہ اگر میرے جوتے کو بنا دو تو میں تمہیں چند فقہی احکام سکھاؤں گا. موچی نے کہا چلو بھاگو یہاں سے, مجھے پیسے ہی چاہیے, مجھے یہ تعلیم دین اپنے پاس ہی رکھو. وہ اپنے استاد کے پاس آئے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ دین اتنا قدر و قیمت کا حامل ہے, وہ تو کچھ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. تو استاد نے پھر ان کو ایک بیش قیمت موتی دیا, کہا کہ جاؤ پہلے تم ایسا کرو, سبزی منڈی جاؤ اور کسی سبزی والے سے اس کی قیمت پتہ کرو. وہ جو طالب علم تھا وہ اس موتی کو لے کے سبزی کی دکان کے پاس آیا, سبزی والے کے پاس, اور کہا کہ یہ موتی کتنے میں خریدو گے.
اس نے کہا جو 3 لیمو پڑے ہوئے ہیں نا، لیمو پڑے ہوئے اس میں سے 3 لیمو اٹھاؤ، یہ لے جاؤ، یہ موتی مجھے دے دو، اس کی قیمت 3 لیمو کے برابر ہے۔ وہ واپس استاد کے پاس آیا، استاد نے کہا اب اسی موتی کو لے کے سونار کے پاس جاؤ۔ اب سونار کے پاس گیا تو سونار نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ یہ موتی تو اتنا قیمتی ہے کہ میں اپنی تمام دکان کا سونا بھی اگر تمہیں دے دوں نا تو اس موتی کی قدر و قیمت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ طالب علم دوبارہ استاد کے پاس آیا تو استاد نے کہا کہ دیکھو، ہر چیز کی قدر و قیمت اس کی منڈی میں جا کر لگتی ہے۔ سبزی کی قیمت سبزی منڈی میں لگتی ہے اور موتی کی قیمت سونار کی جو منڈی ہے، سونے کی دکانیں، وہاں پر لگتی ہے۔ علم دین کی قدر و قیمت یہ اللہ کی منڈی میں لگتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں لگتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر جو چیز مقبول، ابھی آپ نے سنا کہ جناب وہ رحمت خدا میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے، کتنی حدیثوں کے اندر آیا کہ طالب علم اگر کسی علاقے سے گزر بھی جائے تو وہاں فقط جو 40 روز تک جو مردے اس علاقے میں دفن ہیں ان پر سے عذاب ہٹ جاتا ہے۔ طالب علم جب چلنا شروع کرتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے قدم بچھاتے ہیں۔ یہ عام لوگ افراد کہاں اس بات کو پا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام، یہ تو اللہ کی منڈی ہے نا، اللہ قیمت لگائے گا آپ کی، اللہ نے قیمت لگائی ہوئی ہے آپ کی کہ آپ کا قدموں کا چلنا فرشتوں کے پروں کے اوپر ہوگا، آپ جہاں سے گزریں گے وہاں کے مردوں پر سے عذاب ساقط ہو جائے گا۔ طالب علم کو ایک صدقہ دینا گویا 70,000 اشخاص کو صدقہ دینے کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی بھی مدد کرنا وغیرہ۔ تو یہ اس میں آپ وہ نہ کریں کہ جناب ہمیں معاشرے کے اندر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دیکھیں وہ لڑکی تو میڈیکل کالج میں چلی گئی ہے اور وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں آ گئی ہے اور وہ جو جناب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہی ہے اس کی تو معاشرے کے اندر بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے اور میں ایک دینی طالبہ، مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اس لحاظ سے۔ تو اصلاً آپ اپنی جو قیمت ہے وہ غلط منڈی میں لگا رہی ہیں، آپ گویا کسی سبزی فروش کے پاس یا اس طرح کے افراد کے پاس، اصل تو قیمت آپ کی اللہ کی بارگاہ کے اندر لگنی۔ تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں